الله تعالى في موضع آخر إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. عزیز حاضرین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، الایمان بضع وستون او بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. ان میں سب سے بلند اور سب سے برتر ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار، اور سب سے نیچے اور کمتر ہے تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا، اور حیا ایمان کا ایک جز ہے. حیا اپنے معنی اور مطلب کے اعتبار سے اس کی دلالت کیا ہے اور وہ ایمان کا ایک جز کیوں اور کیسے ہے، یہ میں صرف کبھی عرض کروں گا. سر دست میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایمان 72 اور اس سے زیادہ اعمال کے مجموعے کا نام ہے. آپ 70 سے زیادہ ڈالیاں اور شاخیں جب ملائیں گے تو جا کر کے ایمان اور ایمان کا ایک کامل حصہ آپ کے سامنے آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھلائی اور نیکی کے جتنے کام ہیں، اچھائی اور رب کو راضی کرنے والے جتنے اعمال ہیں، وہ سب کے سب ایمان کا حصہ اور اس کا جز ہے. اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ ہر وہ عمل جو گناہ اور معصیت ہے، ہر وہ عمل جو رب کی ناراضگی کا سبب ہے، وہ کفر کا ایک جز ہے، وہ کفر کا ایک حصہ ہے. جیسے جیسے آپ ایمان کے ایک جز کو چھوڑیں گے، ویسے ویسے آپ کفر کے ایک جز میں داخل ہو جائیں گے. تو ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ کفر کی بھی 70 سے زیادہ شاخیں اسلام میں پائی جاتی ہیں. اس بات کو اچھی طرح سے لکھ لیجیے گا. اس لیے اعمال ایمان کے کام، نیکی کے کام، عبادت کے کام، بھلائی کے کام، رب کی رضامندی کے جتنے کام آپ انجام دیتے ہیں، وہ سب کے سب اسی دائرے میں گھومتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سب سے برتر اور اعلیٰ درجہ ہے شہادت، توحید کا اقرار، لا الہ الا اللہ کا اعتراف، اور سب سے نچلا درجہ ہے ایمان کا، نیکی کا، کیا راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا. اس بیچ میں بہت سے اعمال ہیں. ان تمام اعمال کو جمع کرنے کی کوشش کیا ہے بیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں. ان سے پہلے ان چیزوں کو جمع کیا ان کے استاد حلیمی نے اسی نام سے، شعب الایمان کے نام سے. پھر میں نے دیکھا کہ حافظ ابن حجر نے ان تمام امور ایمان کی شاخوں کو اختصار کر کے فتح الباری میں بیان کرنے کی کوشش کیا ہے، لیکن اس قدر مختصر کر دیا ہے کہ عبارت انتہائی گنجلک ہو گئی ہے. 1000 کوشش کے باوجود اگر کوئی آدمی فتح الباری سے اس معاملے کو سمجھنا چاہے تو ناکامی ہی اس کے ہاتھ آئے گی. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایمان کے جو اعمال ہیں ان میں سب سے افضل بغیر کسی شک و شبے کے توحید کا اعتراف اور توحید کا اقرار ہے، اور اس کے بالمقابل کفر کا سب سے اعلیٰ درجہ، شرک کا سب سے برتر درجہ توحید کے اپوزٹ، یعنی اللہ کی توحید کو چھوڑ کر شرک میں داخل ہو رہا. اسی لیے امور ایمان میں عملی توحید یعنی اعتقاد کی بات کی جائے تو سب سے پہلے توحید ہے، لیکن احکام عملیہ میں جن کو انسان اپنے اعضاء اور جوارح سے برتتا اور ادا کرتا ہے، ان میں سب سے افضل عمل بغیر کسی استثناء کے نماز کی ادائیگی ہے. گویا کہ ایمان کے بعد مطلق طور سے سب سے افضل عمل ہے نماز کو قائم کرنا، نماز کو ادا کرنا. اس کا مفہوم یہ ہے کہ کفر کا شرک کے بعد دوسرا سب سے بڑا
اور سب سے خطرناک عمل ہے نماز کا ترک کر دینا، نماز کو ادا نہ کرنا، نماز نہ پڑھنا۔ یہ سب سے بڑا عمل ہے شرک کے بعد، جو کفر میں انسان کو داخل کرتا ہے یا جو کفر تک انسان کو پہنچانے کا راستہ فراہم کرتا ہے۔ اس لیے آپ یہ بات یاد کر لیں کہ جیسے ایمان کی شاخیں ہیں ان میں عملی اعتبار سے سب سے افضل عمل نماز ہے، ایسے کفر کی بھی 72 سے زیادہ شاخیں ہیں اور ان میں عملی اعتبار سے سب سے بڑا گناہ نماز کا ترک ہے۔ تو نماز کو قائم کرنا یہ سب سے افضل عمل ہے، اور نماز کو ترک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے جو شرک کے بعد اسلامی شریعت میں پایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ثابت ہے۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے کہا سب سے افضل عمل نماز ہے۔ اس نے کہا ثم ما، پھر کون سا عمل؟ کہا نماز ہے۔ پھر کہا کہ کون سا عمل؟ آپ نے کہا نماز ہے۔ پھر تیسری مرتبہ کے بعد چوتھی مرتبہ اس نے کہا ثم ما، قال ثم الجہاد فی سبیل اللہ، پھر کون سا عمل؟ کہا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعہ پیغام یہ دیا ہے کہ اعمال میں سب سے افضل عمل نماز ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن قرب، انس بن مالک اور دیگر اصحاب نبی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة فمن صلحت صلاته صلح سائر عمله ومن فسدت صلاته فسد سائر عمله۔ کہا میدان محشر میں جب حساب کتاب کا دفتر کھولا جائے گا تو سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ میدان محشر میں بندے کا جب حساب لیا جائے گا تو سب سے پہلے نماز کے بارے میں حساب ہوگا۔ اگر نماز کا معاملہ ٹھیک ٹھاک ہے تو امید یہ ہے کہ بقیہ معاملات اور بقیہ اعمال بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور اگر نماز کا معاملہ خراب ہے تو بہترین یہی ہے کہ بقیہ سارے اعمال بھی اسی فساد اور خرابی میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ ہے نماز کی وہ خوبی جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میدان محشر میں جب حساب کا معاملہ آئے گا تو سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ البتہ بندوں کے درمیان جب فیصلے کا معاملہ ہوگا، بندوں کے آپسی حقوق کے تعلق سے جب تصفیہ اور فیصلہ کرنے کا مسئلہ آئے گا تو سب سے پہلے قتل ناحق کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا، جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے، اور دونوں اعمال کو طبرانی کی روایت میں ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ بہرحال ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے طبرانی نے بسند صحیح روایت کیا ہے، الصلاۃ خیر موضوع فمن استطاع ان یستکثر فلیستکثر۔ نماز سب سے بہتر عنوان اور نماز سب سے بہتر عمل ہے، تو جو آدمی اس میں زیادتی اور اضافہ کر سکتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے عمل میں اور اپنی نماز میں اضافہ کرے۔ گویا کہ سب سے افضل عمل، سب سے بہتر عمل جو بندہ انجام دیتا ہے وہ نماز ہے، اس لیے انسان کو نماز کو کثرت کے ساتھ اور زیادہ سے زیادہ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من صلاۃ الا وتحط ما بین یدیها من خطیہ، ما من صلاۃ الا وتحط ما بین یدیها من خطیہ۔ ہر وہ نماز جسے بندہ ادا کرتا ہے وہ اپنے سے پیشگی جو گناہ ہوتے ہیں ان سارے گناہوں کو نماز مٹا دیتی ہے۔ نماز اپنے سے قبل انجام دیے جانے والے تمام گناہوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ نماز مٹا دیتی ہے، گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی لیے ایک دوسری روایت میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ثابت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، الصلوات الخمس کفارات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ یہ طبرانی وغیرہ کی روایت ہے، مسند احمد وغیرہ کی،
البتہ وہ مسلم والی جو روایت ہے الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بین، وہ ایک دوسری روایت ہے، یہ ایک دوسری حدیث ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کیا کہ پانچوں نمازیں وہ اس درمیان انجام پانے والے گناہوں کا کفارہ ہیں بشرطے کہ بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کیا جائے، بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو نماز کی ادائیگی اس نمازوں کے درمیان انجام پانے والے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبب الی النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، یہ نسائی اور مسند احمد کی صحیح روایت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے دنیا کی دو چیزیں عورت اور خوشبو محبوب بنا دی گئی ہے، لیکن میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں کر دی گئی ہے، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ لازمہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ادائیگی کو اور نماز کے ادا کرنے کو جس طرح ترغیب دیتے تھے، وہ یہ اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے امت کے انسانوں کو بتانے کے لیے بات کافی ہے کہ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نبی نماز ادا کرتے ہیں تو دل کو سرور اور آنکھوں کو سکون ملتا ہے، اور اس کے الٹا ہم مسلمانوں کو نماز کے ذریعے کیا حاصل ہوتا ہے؟ آپ پوچھیے اپنے دل سے، میں نہیں کہنا چاہتا، تھوڑا آگے آئیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اس تعلق سے کسی پریشانی کا، کسی تکلیف کا سامنا ہونے کی بات آتی، اس وقت آپ نماز میں سبقت کرنے کی، نماز میں پہل کرنے کی اور نماز کی ادائیگی کی کوشش کرتے۔ اسی لیے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث احلف علیہن، تین باتیں ایسی ہیں میں جن کی قسم کھاتا ہوں، تین باتیں ایسی ہیں میں جن کی قسم کھاتا ہوں۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے ان اللہ لا یجعل من له سهم فی الدین کما لا سهم له فی الدین واسهم الاسلام ثلاثه الصلاۃ والصیام والزکاۃ، کہا کہ جس کا اسلام میں کوئی حصہ ہے اللہ رب العالمین اسے اس شخص کی طرح نہیں کر سکتا جس کا نماز میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ نماز میں دین اسلام کے اندر جس کی حصے داری اور جس کے عمل کی شراکت پائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس شخص کی طرح نہیں کر سکتا جس کی نماز میں اور دین میں کوئی شراکت نہ اور کوئی حصے داری نہیں پائی جاتی۔ اور اسلام کے جو حصص ہیں، اسلام کے جو حصے ہیں وہ تین ہیں، نماز، روزہ اور زکوٰۃ، یہ اسلام کے حصے ہیں۔ گویا کہ یہ اعمال جس کے پاس ہوں گے، یہ اعمال جو ادا کرے گا وہ اللہ رب العالمین کی نظر میں دین اسلام کا ایک حصہ پانے والا یا دین اسلام کے ایک حصے پر عمل کرنے والا ہے، اس لیے وہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہو سکتا جن کا دین اسلام میں کوئی حصہ نہیں پایا جاتا۔ اسی لیے ایک دوسری روایت میں ہے ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استقیموا ولن تحزوا واعلموا ان خیر اعمالکم الصلاۃ ولن يحافظ على الوضوء الا مؤمن، کہا استقامت، راہ راست پر خود کو قائم رکھو اور سمجھ لو کہ تم پورا نہیں کر سکتے، لیکن یہ بات جان لو کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہتر عمل نماز ہے، اور وضو کی پابندی تو وہی کرے گا جو مومن ہوگا، صرف مومن ہی وضو کی پابندی کر سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی ہمیشہ اپنے آپ کو باوضو رکھتا ہے، کبھی بے وضو نہیں رہتا، جیسے وضو ٹوٹا فوراً وضو کیا، وضو کی پابندی کرنا یہ صاحب ایمان ہونے کی ایک نشانی ہے۔ ایک دوسری روایت میں سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَعَلَكُمْ أَنَّ أَفْضَلَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ، سن لو، جان لو، خبردار ہو جاؤ، تمہارے عمل میں سب سے افضل عمل نماز ہے، تمہارے اعمال میں سب سے افضل عمل نماز ہے۔ اسی لیے
حنظلہ کاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حافظ علی الصلوات الخمس رکوعهن وسجودهن ومواقيتهن وعلم انهن حق من عند الله تعالى دخل الجنة او حرمه الله على النار او وجبت له الجنة. یہ الفاظ حدیث کے ہیں. کہا کہ جس نے پانچوں نمازوں کی پابندی کیا رکوع سجدہ اور وقت کے ساتھ اور اسے یہ ایمان اور علم رہا کہ یہ نمازیں اللہ کی طرف سے برحق ہیں تو ایسا آدمی جنت میں داخل ہوگا. دوسرا لفظ ہے ایسے آدمی کے لیے جہنم حرام ہو جائے گی. تیسرا لفظ ہے کہ ایسے آدمی کے لیے جنت فرض ہو جائے گی. کون؟ جو پانچوں نمازوں کی پابندی کرے گا رکوع سجدہ اور وقت کے ساتھ اور اسے یہ یقین اور ایمان ہوگا کہ یہ نمازیں رب کی طرف سے فرض کی گئی ہیں. اسی لیے ایک دوسری روایت میں ہے جسے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من علم ان الصلاۃ حق مکتوب واجب دخل الجنہ. جسے اس بات کا ایمان اور علم یقین حاصل ہوا کہ نماز برحق ہے فرض کر دی گئی ہے بندے پر واجب ہے وہ جنت میں داخل ہوگا. جسے اس بات کا علم ہوگا کہ نماز برحق ہے فرض کر دی گئی ہے واجب کر دی گئی ہے تو وہ کہا جائے گا جنت میں داخل ہوگا. یہ نماز کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین ہیں. ورنہ سنیں سنن کی روایت میں اور مسند احمد وغیرہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ثابت ہے کہ آپ نے مرض الموت میں آخری جو کلمات ادا کیے تھے اس میں سے آخری بات آپ کی تھی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دم واپسی کی آخری بات ہے جو آپ نے امت کو بطور وصیت کہہ لیجیے بطور پیغام کہہ لیجیے دنیا کے انسانوں کو دیا. کیا؟ کہ نماز کی پابندی کرنا نماز کی پابندی کرنا اور جو تمہارے ماتحت اور جو تمہارے ہاتھوں کے نیچے غلام علوی یا ماتحت ہیں ان کا خیال رکھنا ان کا دھیان رکھنا ان کو اپنے ظلم و ستم کا مشق بنانے کی جرات نہیں کرنا. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وصیت ہے جو آپ کے مرض الموت کا آخری جملہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوتا ہے وہ نماز بھی کے تعلق سے ہے اس کی اہمیت اور اس کی تاکید کے تعلق سے ہے. اسی لیے معدان بن ابی طلحہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے معدان بن ابی طلحہ رحمت اللہ علیہ ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا مجھے ایک ایسا عمل بتا دیجئے کہ اگر میں وہ عمل کروں تو اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے. ثوبان خاموش رہے کوئی جواب نہیں دیا. دوبارہ پوچھا پھر بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. شہبارہ جب تابعی معدان بن ابی طلحہ نے پوچھا تب جواب دیا ثوبان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام نے کہ میں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا. تب آپ نے ارشاد فرمایا تھا علیک بکثرۃ السجود للہ فإنک لا تسجد للہ سجدۃ الا رفعک بها درجۃ وحط لک عنها خطیۃ. کہا کہ تم کثرت کے ساتھ اللہ کے لیے سجدہ کرو زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے سجدہ کرو کیونکہ جب تم سجدہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہارے درجات کو بلند کرتا ہے اور اس کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو مٹاتا ہے. کس کی وجہ سے؟ اللہ کے سامنے سر ٹیکنے اور اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی وجہ سے. ایک دوسری روایت میں ہے جسے عبادہ بن صامت اور اسی طرح سے ابو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بسند صحیح ثابت ہے حدیث کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما من عبد یسجد للہ سجدۃ الا رفعه اللہ بها درجۃ ومحا عنہ بها سیئۃ
वमहा अन्हु बिहा सय्यअतन वकतब लहू बिहा दर्जतन फस्तक्सिरू मिनस सुजूद। कहा कि जब भी बंदा अल्लाह के लिए सजदा करता है तो उस सजदा करने की वजह से अल्लाह ताला उसके लिए एक नेकी लिखता है, एक अच्छाई लिखता है। उसके बदले में अल्लाह ताला उसके गुनाह को मिटाता है, उसके बदले में अल्लाह ताला उसको एक दर्जे की रिफात और बुलंदी अता करता है। इसलिए तुम बकसरत सजदे का इस्तेमाल करो, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के लिए सजदा करो। इसीलिए एक रिवायत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बसंद सही साबित है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठंडी के दिनों में एक दरख्त के पास से गुजरे, देखा कि दरख्त पर पतझड़ तारी है तो पत्ते झड़ रहे हैं। आपने एक डाल पकड़ी, उसे हिलाया, पत्ते झड़ने लगे तेजी के साथ। कहा अबू ज़र, कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाज़िर हूं मैं। कहा क्या है अबू ज़र, बंदा जब नमाज पढ़ता है तो उसके नमाज की वजह से उसके गुनाह इसी तरह झड़ जाते हैं जैसे दरख्त से ये पत्ते झड़ जाया करते हैं। गोया कि नमाज की अदायगी गुनाहों को खत्म करने का वो जरिया है जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दिया है। इसीलिए मुस्लिम की वो जो रवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि तुम ये बताओ, अगर तुम में से किसी के दरवाजे पर नहर बह रही हो और उसमें रोजाना दिन भर में वो 5 मरतबा गुस्ल करे, क्या इस गुस्ल करने के बाद भी उसके बदन पर कोई मैल और गंदगी बाकी रहेगी? सहाबा ने कहा नहीं, कुछ भी मैल बाकी नहीं रहेगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फज़ालिका मसलुस सलवातिल खम्स यमहुल्लाहु बिहिन्नल खताया। कहा कि यही 5 वक्त की नमाजों की मिसाल है जिनके जरिए अल्लाह ताला गुनाहों को मिटा देता है। अब अगर नमाज की अदायगी की जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन नमाज अदा करने वाले के गुनाहों को इस नमाज के जरिए मिटाता है, खत्म करता है। ये नमाज का वो मकाम है, ये नमाज का वो हुक्म है इस्लामी शरीयत में कि अगर इंसान उसकी पाबंदी करे तो उसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दिया है। उबादत बिन सामित की मुस्नद अहमद और हदीस की दूसरी किताबों में जो रिवायत है वो मुख्तलिफ अल्फाज के साथ मरवी है। उसमें ये भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंदों पर 5 नमाज फर्ज किया है, तो जिसने उनकी पाबंदी किया, खुशू और खुजू के साथ उसे अदा किया, तो अल्लाह ताला का ये वादा है और अल्लाह ताला की ये जिम्मेदारी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके अमल के एतबार से उसे जन्नत में दाखिल करेगा। किसके लिए? अल्लाह का वादा, अल्लाह की जिम्मेदारी किसके लिए है? जो 5 नमाजों की पाबंदी करता है। इसलिए आप कान खोल करके इस बात को सुन लें, इस्लामी शरीयत में अमली मैदान में जब देखा जाए, अमल के दफ्तर को जब टटोला जाए, तो सबसे बुलंद चोटी पर सबसे अफजल अमल नमाज की अदायगी है। अब अगर कोई मोमिन इंसान, कलमे तौहीद का एतराफ़ करने वाला इंसान नमाज की अदायगी ना करे, नमाज ना पढ़े, नमाज में गफलत बरते, नमाज के अलावा दीगर चीज़ों को नमाज पर तरजीह दे, तो आप क्या सोचते हैं ऐसे इंसान के बारे में? आपको क्या समझ में आता है ऐसे इंसान के ईमान के बारे में? आप क्या राय कायम करेंगे ऐसे इंसान के ईमान के दावे के सिलसिले में? मेरे दोस्तों, मैं आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि नमाज की अदायगी, नमाज की पाबंदी, नमाज को वक्त पर अदा करने की कोशिश, ये इस्लाम में इस दर्जा फर्ज है, इस दर्जा फर्ज है कि अगर इंसान उसमें गफलत बरतता है, उसमें कोताही बरतता है, उसकी अदायगी में गफलत का मुज़ाहरा करता है, तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल अहदुल्लज़ी बैनना व बैनहुम अस्सलाह फमन तरकहा फक़द कफ़र। ये मुस्नद अहमद वगैरह की रिवायत में है कि हमारे और काफिरों के दरमियान जो हद फासिल है, हमारे और उनके दरमियान जो मुआहदा तफरीक करने वाला है, वो नमाज है। तो जिसने नमाज छोड़ा उसने राह कुफ्र अख्तियार किया।
اسی لیے ایک دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین العبد و بین الشرک والکفر الصلاۃ، بندے کے درمیان اور شرک اور کفر کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ نماز کا فاصلہ ہے۔ گویا کہ شرک اور کفر سے بندے کو روکنے والا جو عمل ہے، جو رکاوٹ اور حاجز ہے کفر میں داخل ہونے اور ایمان میں باقی رہنے کے درمیان، وہ نماز ہے۔ اب آپ بتائیں کہ نماز یہی حد فاصل ہے ایک مومن کے صاحب ایمان ہونے یا صاحب ایمان نہ ہونے کے بارے میں، اور اس کے باوجود اگر انسان اس عمل کی ادائیگی میں، اس عمل کی پابندی میں سخت غفلت کا مظاہرہ کریں تو اسے آپ کیا سمجھیں گے؟ آپ اسے کیا نام دیں گے؟ اس لیے یہ اسلام کا وہ اہم ترین رکن ہے جس کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے۔ دو چیزوں پر، ایک چیز تو اس بات پر اجماع ہے کہ توحید کے بعد سب سے افضل عمل نماز کو قائم کرنا ہے۔ اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ شرک کے بعد سب سے خطرناک عمل نماز کو ترک کرنا ہے۔ اور دوسرا اجماع اس بات پر ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز کی فرضیت کا اقرار نہ کرے، نماز کی فرضیت کا انکار کر دے، تو وہ انسان دائرۂ اسلام سے باہر ہو کر کفر کی کھائی میں گر جائے گا اور مسلمان باقی نہیں رہے گا جو نماز کی فرضیت کا منکر۔ البتہ ایک بات اس وقت ہندوستان کے مختلف ذرائع ابلاغ میں، کتابوں میں، میگزینوں میں، پرچوں میں اور اخباروں میں عام طور سے نشر کی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، اس کا پرچار کیا جاتا ہے، جو کہ آج سے تقریباً 30 سال پہلے کم سے کم ہمارے ہندوستان میں یہ بات موجود نہیں تھی۔ کیونکہ میں نے کوشش کیا کہ یہ معلوم کروں کہ ہمارے علماء اہل حدیث میں جو قدیم علماء ہیں وہ کن لوگوں نے اس بات کا فتویٰ دیا ہے کہ تارک صلاۃ کافر ہوتا ہے۔ تو جمہور ائمہ کا جو مذہب ہے، گویا کہ حنابلہ کو چھوڑ کر مالکیہ، شافعیہ اور حنفیہ سب کے ہاں بالاتفاق تارک صلاۃ کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ صرف حنابلہ کا مذہب ہے، اور ہمارے ہندوستان کے علماء اہل حدیث میں غزنوی یا روپڑی علماء کو اگر چھوڑ دیا جائے تو بقیہ کوئی اس مذہب کا قائل نہیں ملتا۔ وہ تو اس زمانے میں جب شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو ترجمہ کر کے اردو میں منتقل کیا گیا، اس کے بعد یہ فطرہ لوگوں میں عام ہوا کہ تارک صلاۃ کافر ہوتا ہے، کیونکہ حنابلہ کا یہی مذہب ہے۔ ورنہ یہ موضوع تھوڑا تفصیل اور وضاحت چاہتا ہے۔ سرے کا صرف اتنا میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حدیث و سنت کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہے وہ یہی ہے کہ ترک صلاۃ کی وجہ سے انسان کفر میں داخل نہیں ہوتا، دائرہ اسلام سے باہر نہیں ہوتا، وہ مرتد نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ یہ حدیث میں نے ذکر کیا، کہ جو 5 نمازوں کی پابندی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا اس سے وعدہ اور عہد ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا، اس کے عمل سے اعتبار ہے۔ اور اگر انسان پابندی نہیں کرتا، یہ حدیث کا لفظ ہے، اگر انسان نماز کی پابندی نہیں کرتا تو اللہ رب العالمین کا وعدہ جنت میں داخل کرنے کا اس کو حاصل نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین اگر چاہے تو اسے معاف کر دے، اور چاہے تو اسے جہنم میں داخل کرے، یا چاہے تو اس کو سزا دے۔ یہ حدیث کا لفظ ہے۔ تو اگر ترک صلاۃ کی وجہ سے وہ کافر ہو چکا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے تحت المشیہ اللہ کی مرضی کے تابع نہیں قرار دیتے کہ اللہ چاہے تو بخش دے اور چاہے تو جہنم میں داخل کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ کفر پر مر جانے والے بندے کو کبھی مغفرت نہیں کر سکتا۔ کفر پر دم توڑ دینے والے انسان کی مغفرت اللہ رب العالمین کبھی نہیں کرتا۔ اس لیے یہ حدیث اور شفاعت کی وہ ایک لمبی حدیث
جسے مسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے، جہنم سے جن لوگوں کو نکالا جائے گا ان میں سے سب سے آخر میں ایسے لوگوں کو نکالا جائے گا جن کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لم یعملوا خیرا قط، جنہوں نے کبھی کوئی بھلائی کیا ہی نہیں ہوگا سوائے توحید کے، جنہوں نے عملی اعتبار سے بھلائی کا کوئی کام نہیں کیا ہوگا، اگر وہ نماز کی پابندی کرتے رہے ہوتے تو اس سے بڑی بھلائی کیا ہوگی؟ یہ تو بھلائی کا انتہائی افضل اور برتر کام ہے، مگر میرے نبی نے کہا خیرن قط، ان کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ معلوم ہے کہ سزا بھگتنے کے بعد جنت میں داخلہ ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پہلے کافر نہیں تھے، اگر کافر ہوتے تو جہنم سے چھٹکارا نہیں پاتے۔ ایک تیسری بات، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام مل جائے گا، جیسے منقش کپڑا ہوتا ہے، کپڑے پر نقش و نگار بنے رہتے ہیں، وقت بیتنے کے ساتھ دھیرے دھیرے یہ نگار کپڑے سے ختم ہوتے جاتے ہیں، ایسے اسلام پر ایک زمانہ آئے گا کہ دھیرے دھیرے اسلام کے احکام ختم ہوتے جائیں گے، یہاں تک کہ نہ نماز باقی رہے گا نہ روزہ باقی رہے گا۔ تو ان کے شاگرد شیلا بن ظفر نے کہا کہ حذیفہ ایسے اسلام سے کیا فائدہ ہے جس میں نہ نماز ہوگی نہ روزہ ہوگی؟ کہا اے شیلا تنجیہ من عذاب اللہ، یہی کلمے کا اعتراف اور کلمے کا یہی اقرار میں جہنم سے نجات دے گا۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ تارک صلاۃ کو کافر کہہ دینے کے بارے میں علماء جو لمبی چوڑی گفتگو کرتے ہیں وہ حقیقت میں دلائل کی روشنی میں وہ دم نہیں رکھتا، خاص کر کے اس صورت میں جب یہ کہا جائے جو میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ جس طرح ایمان کے 72 سے زیادہ درجے اور ڈالیاں ہیں، اسی طرح کفر کے بھی 72 سے زیادہ ڈالیاں اور اس کی شاخیں ہیں، تو نماز کا ترک کفر کے اعلیٰ درجات میں سے ہے، نماز کا ترک کفر کے ان اعمال میں سے ہے جنہیں توحید یا شرک کے بعد بہت بڑا درجہ حاصل ہے، اور ایسا کرنے والا انسان انتہائی خطرے میں ہے، اس کا ایمان کب چھن جائے، کب وہ دار اسلام سے باہر آ جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا، ایک خطرناک عمل میں داخل ہوا۔ کیوں؟ اس لیے اس نے کفر کا ایک بڑا عمل انجام دیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا۔ میں یہ باتیں عرض کر کے اپنے بھائیوں سے، اپنے نوجوانوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے دوستو، اس وقت جو حالات ہیں آپ کے نماز کے تعلق سے غفلت کا جو رویہ آپ کا ہے، نماز سے بیزاری کی جو آپ کی حرکت ہے، اس حرکت پر کبھی سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی کوشش کریں، سنجیدگی کے ساتھ کبھی سوچیں اگر اسی ترک نماز کی حالت میں رب العالمین نے آپ کی روح قبض کر لیا، اگر اسی ترک صلاۃ کی وجہ حالت میں آپ اللہ رب العالمین کی ندا پر لبیک کہنے پر مجبور ہو گئے، پھر آپ کس منہ سے اللہ کے سامنے حاضر ہو گئے؟ کیا لے کر کے رب کے سامنے عمل کی کون سی ٹولی اور عمل کا کون سا ٹوکرا لے کر رب کے سامنے آپ حاضر ہو گئے؟ یاد کر لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزرے قبر کے پاس سے، آپ نے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں کی قبر ہے۔ آپ نے فرمایا رکعتان احب الی ھذا من بقیۃ دنیاکم، کہا کہ اس میت کی نظر میں صرف 2 رکعتیں باقی دنیا کی تمام دولت سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ اس انسان کو۔ کیوں میرے دوستوں؟ آپ تصور کیجیے، آپ میدان محشر میں حاضر ہیں، اعمال کو تولا جا رہا ہے، ترازو پر اعمال کو وزن کیا جا رہا ہے، آپ کے اعمال برابر ہو گئے، آپ کے اعمال کا پلڑا برابر ہو گیا، نہ خیر غالب ہے نہ شر غالب ہے۔ اب ایسی صورت میں آپ کو کتنا افسوس ہوگا، کتنا شدید درد ہوگا آپ کو، کاش ایک رکعت میں نے مزید پڑھی ہوتی، کاش ایک تسبیح زیادہ میں نے کیا ہوتا، کاش بھلائی کا ایک کام میں نے مزید کیا ہوتا۔ کس قدر حسرت و افسوس سے آپ کا دماغ پھٹ رہا ہوگا، آپ اپنی انگلیاں حسرت و افسوس سے چبا رہے ہوں گے، کاش کاش، لیکن وہ کاش آپ کے کسی کام آئے گا؟ وہ کاش آپ کو کچھ فائدہ دے گا میرے دوستوں؟ اس لیے میرے نبی نے کہا کہ 2 رکعتیں اس کی نظر میں دنیا کی تمام دولت سے زیادہ قیمتی ہیں، کیونکہ وہ عمل نہیں کر سکتا، ہم زندہ ہیں، عمل کی طاقت ہے ہمارے پاس، ہمیں اسے غنیمت سمجھنا چاہیے، ہمیں اس موقع کو برمحل اور برموقع استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ تصور دل میں جاگزی رکھنا چاہیے کہ یہی عمل ہو سکتا ہے کہ ہماری نجات کا سبب بنے میدان محشر میں۔ اور یاد رکھ لیں، من مات علی شیء بعث علیہ، جس عمل پر جس انسان کا انتقال ہوتا ہے،
جس عمل پر جن انسان کی وفات ہوتی ہے اسی عمل کے ساتھ اللہ رب العالمین اس کو مقبول زندہ کرے گا میدان محشر میں۔ اسی لیے حالت حرام میں جس کا انتقال ہوا تھا اس کو میرے نبی نے کہا تھا قیامت بلند کیا، قیامت کے دن تقریر کہتے ہوئے آئے گا۔ مجاہد کو کہا کہ قیامت شہید کو جب قیامت کے دن زندہ ہوگا تو خون سے لطف ہوگا تو میدان محشر میں اٹھایا جائے گا، سب لوگ دیکھیں گے کہ خون میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو جس عمل پر انسان کا انتقال ہوگا وہ عمل کے ساتھ اللہ رب العالمین سے میدان محشر میں لوٹائے گا۔ اور اگر ہم بے نمازی کی حالت میں اٹھائے گئے تو، اگر ہم نمازوں سے غفلت کرنے کی حالت میں رب کے دربار میں پیش کیے گئے تو کیسا تکلیف دہ منظر ہوگا میرے دوستوں۔ اس لیے آپ سوچو، آپ سمجھو، آپ غور کرو اور یہ یاد کر لو، آپ جوان ہو، آپ توانا ہو، آپ قادر ہو، آپ کی عمر بہت زیادہ بچی ہوئی ہے، لیکن اس موت کی گھڑی، موت کا وہ وقت کب آپ کو اپنی گرفت میں لے لے معلوم ہے کسی کو؟ پتا ہے کسی کو؟ اور خاص کر کے ان حالات میں جہاں ہم اب چل رہے ہیں، بچے اور بوڑھے کی موت پر کچھ بھی فرق نہیں، چند لمحہ پہلے خبر آتی ہے کہ بہت اچھا انسان ہے، چند لمحے کے بعد خبر آتی ہے تو اس کا انتقال ہو جائے گا۔ تو آپ کے پاس ضمانت نہیں ہے کہ میں نوجوان ہوں مجھے کچھ نہیں ہوگا، آپ کے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ میں بھی جوان ہوں اس لیے مجھے موت نہیں آئے گی۔ اس لیے غنیمت سمجھو، اور کی طرف پلٹو، نمازوں کے لیے حاضر ہو۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم۔